دوستوں آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ دوستوں آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، اور جو شخص بھی ماہ رجب کی آخری بدھ کے دن صرف یا اللہ یا محمد کی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد کی تسبیح اس کے تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح اللہ پاک کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح اللہ پاک کی لاڈلی ہے، اور یہ تسبیح آپ کے نصیب کو کھول دیتی ہے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتی ہے۔ دوستوں ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد یا اللہ یعنی اللہ پاک کو راضی کرنا، یا محمد اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق اپنی عبادت کے لیے کیا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں معبوس کیا۔ تو دوستوں اگر کوئی بندہ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن رزق مانگے گا، رزق ملے گا، دولت مانگے گا، شہرت مانگے گا، اپنا ذاتی گھر، گاڑی، بنگلہ، کوٹھیاں، جس چیز کی اللہ رب العالمین سے حاجت کرے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ علامہ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، ماہ رجب المرجب کا مہینہ بارش سے پہلے چلنے والی ہواؤں کی طرح ہے، شعبان المعظم کا مہینہ بادل کی طرح ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی بے حد قدر و قیمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے بھی ماہ رجب المرجب کے مہینے میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانے سے اس قدر دور اڑ جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ تو یہ رجب کے مہینے میں صدقہ کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سنت پر عمل کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ والوں، میری تو پوری کوشش یہی تھی کہ ماہ رجب المرجب میں نے سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کی ہی ویڈیوز بنائی۔ ویوز بہت کم آئے، لوگوں نے بہت کم دیکھا، لیکن سب کے بہت پازیٹیو ریویوز تھے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں فائدہ ہوا۔ تو اللہ والوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے وظیفے لے کر آؤں جو حقیقت پر مبنی ہوں، جو حیثیت رکھتے ہوں، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے ہوں۔ تو اللہ والوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے وظیفے لے کر آؤں، ورنہ لوگ تو ایک دن میں 40 ویڈیوز اپلوڈ کر کے ویوز حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ صرف پیسے ملتے ہیں، لیکن دعاؤں سے وہ محروم ہی رہتے ہیں۔ اللہ والوں، جب ہی کہہ رہا ہوں کہ دھوکے باز بھرے پڑے ہیں، ہر محکمے میں آپ کو اس طرح کے فراڈ مل ہی جائیں گے، تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظیفے ملیں، اور آج کے ملیں، یعنی جو ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آخری 2 دن باقی بچے ہیں اللہ والوں، اس کے بعد ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ تو کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ تو خدا را کوشش یہی کیا کریں کہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج بھی کریں اور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ کوشش کریں کہ خدا را اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ابھی بھی 2 دن بچے ہیں، ابھی بھی 2 دن ہیں، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے۔
اللہ والوں، آج اگر کوئی شخص بیمار ہے، لا علاج بیماری ہو چکی ہے، یا اس پر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، کسی نے سفلی کروا دیا ہے، یا کسی نے پتلے بنا کر دبا دیے ہیں، کوئی حسد کرتا ہے، یا آپ کا کوئی کھلا دشمن ہے جو ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے، یا پھر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ لوگوں نے بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص اسم اعظم ہیں جسے یا قہرو یا جبارو کہتے ہیں۔ آپ نے آج کی اس خاص عمل میں، اس بابرکت عمل میں آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اور آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، اس لیے وظیفے کی بہترین رہنمائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، جادو جنات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود جو سال 2024 میں آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ بدھ کے دن صرف یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ پچھلے سال میں جو بھی آپ کی خواہشات تھی، جو آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت و شان کے مطابق مانگیے گا۔ ماہ رجب المرجب اللہ کریم کا مہینہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرے قبلی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے، رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ لوگ یہ خاص عمل لازمی کریے گا، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص اور مسترد اعمال ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری بدھ کا دن ہے۔ دیکھیں، بدھ بہت سارے آئیں گے اور بدھ ہر ہفتے آتے ہی ہیں، لیکن یہ ماہ رجب کا آخری بدھ ہے، یعنی اب 1 سال بعد ہی آپ کو بدھ کا دن دیکھنے کو ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے آج کے دن کو آپ لوگوں نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا، آج کے دن آپ نے اللہ پاک کو لازمی راضی کرنا ہے۔ پہلے آج ماہ رجب کی 28 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اہل بیت کے گھرانے اور ان کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے صحابہ کرام کی شجاعتوں کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔
میرے مولا ہم سب کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا دے، ہماری تمام نظر بد کو کاٹ دے، جادو جنات کے معاملات کو کاٹ دے۔ میرے مولا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق کریم اور رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرما۔ جن کے گھر میں جو رزق کے معاملات ہیں میرے مولا ان کو ختم فرما دے، بے برکتی کا خاتمہ فرما، ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں وسعتیں پیدا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور یہی توفیق ہماری آل و اولاد کو بھی عطا فرما دے۔ میرے مولا ایسا عزت والا، ایسا بابرکت رزق اور ایسا طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کھانے کے بعد میرے مولا ہم کبھی اپنے نہ والدین کے گستاخ بنے، نہ تیرے گستاخ بنے، اور نہ ہی ہم سے تیری نمازیں چھوٹے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق والا بنا دے، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما دے، ہمارے کانوں کو گالیوں سے پاک فرما دے، گانے باجوں سے پاک فرما دے۔ میرے مولا رجب کی مقدس گھڑیاں ہیں، ان رجب کی آخری مقدس گھڑیوں کا واسطہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر نظر رحمت فرما، نظر کرم فرما، اور جو جنگ رک گئی ہے اس جنگ کو روکے رکھ، دوبارہ اس جنگ کو میرے مولا سٹارٹ نہ کروانا۔ امام مہدی کو ظاہر فرما دے، اپنا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان رہ رہے ہیں، جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں، ان سب کو اپنی پناہ عطا فرما، اور جہاں پر جو بھی مجاہدین ابھی تک کفار سے برسر بیکار ہیں، ان کے ایمان میں، ان کے اخلاق میں، ان کی شجاعت میں، ان کی بہادری میں میرے مولا بے شمار کی برکت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی تو اللہ والوں سوچے کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ جتنی زیادہ آمین ہوں گی اتنا زیادہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہوگا، ہم پر رحم ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے معاملات کے لیے بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جواب دینے کی اور روحانی علاج کرنے کی پوری کوشش فرماؤں گا۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اس بدھ کو دولت والا بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، یعنی آپ لوگ کسی بھی جگہ پر دکان دفتر کاروبار چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو جائیں، مصلی پر بیٹھے، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے کوئی معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ تو بہترین یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ استغفار کریں، اپنے معاملات کو بہترین کروا لیں، رب کو راضی کروا لیں، رب کی رحمتوں کو متوجہ کروا لیں، اور جب رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں خود بخود آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس خواب نے جو ہے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری دعائیں آتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کریں، آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اور جو آپ نے دھوکے بازی کری ہے، آپ نے جو بھی کرا ہے مخلوق کے ساتھ، آپ اس کو یاد کریں، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ اپنے اس گناہ پہ شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ بہت قدرتوں والا رب ہے، سمجھے؟ اللہ والوں آپ لوگ اس سے مانگیں، اس سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو کسی اور کے آگے نہیں بتائیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا، میرے آگے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے یہ کر دیا۔ بھائی آپ مجھے نہیں بتاؤ، آپ اپنے رب کو بتاؤ۔ گناہ کا اقرار کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہ کو بتانا بھی گناہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کو بتاؤ کہ میرے مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں۔ دیکھیں رب تو مسبب الاسباب ہے، اسباب بنائے گا، یقین کریں آپ کو اس دلدل سے نکالے گا، آپ کی اس پریشانی کو حل فرمائے گا، آپ کو معافی دلوائے گا۔ بس آپ لوگوں نے سچے دل سے اس بارگاہ میں توبہ کرنی ہے کہ میرے مولا آج کے بعد مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی،
आप लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 1 बार, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार। नबी पाक 70 बार कमोबेश 70 बार अस्तगफार करते थे। 70 बार से ज्यादा कितनी बार भी कर लें, 70 बार कम से कम कर लें, उससे ज्यादा 71, 72, 100, 200, 300, 500 जितनी बार आपका दिल करता है अस्तगफार करें। इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा अस्तगफार करने का। और जब अगर आपको यूं महसूस हो आपका दिल हल्का बुल्का हो गया है या आपको रोने की तौफीक मिल गई है तो समझ लीजिएगा आपकी तौबा कबूल हो गई है। आपने इस्तगफार कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई किराए के मकान पर रहता है और कोई ऐसा है जो किराए के मकानों पर दर दर की ठोकरें भी खा रहा है। अब आपकी जो भी हाजत है, आपका जो भी मकसद है, आपने उस मकसद की नियत करनी है। रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, शर्माने वाली बात नहीं है। पसंद की शादी करना चाहते हैं, रब को बताएं। अपने हर मामलात को आप रब को बताएं, किसी और को ना बताएं। दोस्तों को बताएंगे मजाक उड़ाएंगे, आप लोग रब को बनाएं, रब को दोस्त बना लें। रब को हर बात बताएं, मेरे मौला ये हो गया, मेरे मौला बात नहीं बन रही है, मेरे मौला मैं हलाल तरीके से शादी करना चाहता हूं, मेरे मौला मेरे लिए आसानी फरमा, हराम के रास्ते मुझ पर बंद फरमा दे। इस तरीके से रब से मांगे। अल्लाह वालों यकीन करे जवाब देता है रब। इंशाअल्लाह आज सुनाई नहीं दे रहा, कल सुनाई देगा, कल नहीं तो परसों सुनाई देगा, सुनाई जरूर देगा। क्योंकि रब हमारी जो रब की रहमतें हैं ना बड़ी शानदार है। जो रब है बड़ा शानदार है। जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। तो आज माह रजब की वैसे भी 28 तारीख है और आखिरी बुध का दिन है। 1-2 दिन बचे हैं, या तो कल चांद नजर आ जाएगा वरना परसों माह शाबान का नजर आ जाएगा चांद। वो महीना ही बहुत कबूलियत वाला है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ अपनी हर वीडियो में हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। जैसे वजीफे आपको इस चैनल पे मिलते हैं कहीं नहीं मिलेंगे। बेहतर यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सब्सक्राइब करना तो फ्री है, अल्लाह वालों सब्सक्राइब कर दिया करें। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। दोस्तों, ताउस और तस्मीहा पढ़ने से यानी कि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताउस तस्मीहा पढ़ने के बाद अब आपने यूं महसूस करना है जैसे कि इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीन वजीफा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक नामों के वजीफे हैं। ये अल्लाह पाक का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह कभी किसी को मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप रिस्क की तंगी से, गुर्बत से, फक्र फाका से, मोहताजगी से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है वो आपने अल्लाह करीम का एक सिफाती नाम है या कहारू। या कहारू को पढ़ना है। या कहारू अल्लाह पाक का वो सिफाती नाम है जो रिस्क की बंदिशों को, औलाद की बंदिशों को, नजर बद को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आज अक्सर जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से उनको बेऔलादी भी हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है। आज का दुश्मन दोस्तों हमें गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको जादू जिन्नात से मार रहा है, आपके रिस्क में बंदिशें लगा रहा है। आपका दुश्मन गोली से नहीं मर रहा, आज का दुश्मन हमारी औलादों को नशों में लगा रहा है। नशा हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। तो दोस्तों बेहतर यही है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत भी करें और मोहतात भी रहना सीखें। इसलिए आज अल्लाह पाक को या कहारू से पुकारेंगे। और जब अल्लाह पाक को या कहारू और या जब्बारू, यानी कि अल्लाह पाक का एक और सिफाती नाम है या जब्बारू, जब अल्लाह पाक को इन दो नामों से पुकारा जाता है
تو رب کی جلالت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس وظیفے کی تاثیر و طاقت بھی پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن آپ نے پہلے نمبر پر یا قہر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہر یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہر یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا قہر یا جبارو کو پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، وہ اللہ پاک کے 2 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا باسطو یا کریمو کے کمالات اگر کوئی نہیں جانتا تو آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یا باسطو یا کریمو کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن ایک تسبیح پڑھنے سے زمین پر بیٹھا بھکاری فقیر بھی بادشاہی کے مرتبے پر چلا جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتا ہے، قرض کروڑوں کا ہے تو اترنا شروع ہو جاتا ہے، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ صرف ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا باسطو یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا اگر عرش الہی پر بیٹھے رب سے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں آج مانگ کر دیکھیے گا۔ آج مانگنے کا دن ہے، رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ بدبخت بدقسمت محروم ہے وہ انسان جو آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا، بے قدری کرے گا، لاپرواہی میں گزار دے گا۔ یا باسطو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے۔ یا باسطو سے رستوں میں آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، رب جانتا ہے پورا سال ہماری طرف آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں، نقصانات، مسائل آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری بدھ کے دن یا باسطو پڑھنے سے آنے والی تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، اور پورے سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ یا کریمو پڑھنے سے رب کعبہ ایسی نظر کرم فرمائیں گے کہ پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ جس رزق کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ حاجات، وہ خواہشات ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ یا باسطو یا کریمو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ پورے سال کی کامیابی چاہتے ہیں تو آج ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو آپ نے یا باسطو یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 101 بار چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں، تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ 101 بار پڑھیں، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں کمی پیشی ہو جائے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 101 بار ہی پڑھنا ہے، اور اس دوران رب کریم سے جو جو مانگ سکتے ہو، جو جو دل میں آئے گا مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ 101 بار یا باسطو یا کریمو پڑھنے سے آپ کی ہر وہ حاجت، ہر وہ مقصد کامیابی کی طرف چلا جائے گا 100% یقین کے ساتھ، جس کی نیت کر کر آج آپ لوگ مصلی پر بیٹھیں گے۔ یا باسطو یا کریمو کو 101 بار پڑھتے ہی پہلے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس دوران آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان، یقین کامل اور خلوص نیت سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایک تسبیح آپ کے وارے نیارے کر دے گی، آپ کے ہر کام میں آسانی کر دے گی۔
اس تسبیح کا فائدہ پورے سال تک رہے گا، پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تسبیح پڑھتے آپ لوگ اب تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے دو صفات نام یا باسطو یا کریمو کو پڑھا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رجب کے مہینے میں ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ 10,000 اونٹوں پر سفید کاغذ لاد دیے جائے اور فرشتوں کو سونے کے قلم پکڑا دیے جاتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اونٹ پر لدے ہوئے کاغذ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور بے شمار لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو اور یا باسطو یا کریمو جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا یا قہر یا جبارو ان کے عین و مطابق ہی عمل کو کرنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اور وظیفے کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھنی ہے، سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں رجب کے آخری کے 2-3 دن ہی بچے ہیں، یا کل چاند دکھ جائے گا ورنہ پرسوں تو چاند کو دکھنا ہی ہے۔ تو اگلا جو مہینہ ہے وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم کا بھی مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ والوں، دھوکے بازوں کی فوج لگی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیو چرا کے اسکرپٹ بنا کے اپنے چینلز پر اپلوڈ کرتے ہیں، 40 ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور بعد میں ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جن پر ویوز آ جاتے ہیں ان پر ویوز آ جاتے ہیں۔ یعنی اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا جو مقصد ہے، ان لوگوں کا جو پروسپیکٹو ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں کے لیے وہ وظیفے لے کر آتا ہوں جو کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائیں، جو آپ کو کامیاب کریں۔ تو آپ لوگوں نے آج ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، وظیفے کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور پھر کمنٹ سیکشن میں جواب دیجئے گا آپ کو فائدہ ملے یا نہ ملا۔ 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں وظیفے کا فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ وظائف بہت ہی زیادہ مستند اور طاقتور وظیفے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ بولیں گے 100 بار تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں، ہماری پریشانیاں بھی تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے معاملات بھی تو بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ آج دیکھیں ماہ رجب کی 28 تاریخ آ گئی ہے، کل 29 ہے، اور اگر 29 کا چاند دکھ گیا تو 29 کا، ورنہ اگر 30 کا چاند دکھا تو اللہ والوں سوچو کیا کرو گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس وظیفے کو کریں۔ اللہ والوں، یہ مت دیکھیں کہ مجھے 2 منٹ زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا۔ آپ بیٹھیں۔ اللہ والوں، رب کی بارگاہ میں اگر نہیں بیٹھو گے، رب سے نہیں مانگو گے، تو یہ بتاؤ پھر کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ کیا دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے اور وہ دوست بھی ایک بار مدد کر دے گا؟ مدد تو نہیں کرے گا، ادھار دے گا، ادھار ایک بار دے دے گا، دوسری بار کیا کرو گے؟ سوچو تو صحیح، اپنی عقل کا استعمال تو کرو۔ اللہ والوں، جبھی آپ لوگوں سے بارہا میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کو بہترین وظیفے ملیں گے۔ آپ لوگ دوسروں کے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں، دوسروں کے چینلوں پہ جا کے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو اللہ والوں کیسے فائدہ ملے گا؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل سے جڑیں، انشاءاللہ بہترین وظیفے آپ لوگوں کو ادھر سے ملیں گے، آپ لوگوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی 100 بار، اس کے بعد آج کا آخری عمل 4تھے نمبر پہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، ہماری زندگی کا آنے کا اس دنیا میں مقصد ہی یہ 2 نام ہیں، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب 11 بار آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں اول آخر کوشش کریا کریں کہ درود پاک آپ لوگ کم و بیش اول آخر آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ دیکھیں 3 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں یعنی 5 نمازوں کے ساتھ آپ لوگ 5 بار اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، ایک بار بھی نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لوگ 5 بار وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو لازمی آپ کو کامیابی ملے گی، اور رب نے توفیق دے دی اگر 5 بار پڑھنے کی تو اللہ والوں ویسے ہی آپ کی کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک اسی کو توفیق عطا فرماتا ہے جس کو کامیابی تک لے جانا ہو۔ میری اس ویڈیو کو وہی دیکھے گا اللہ پاک جس کے لیے پسند کرتا ہے کہ میں اس کو آج کامیاب کر دوں۔ اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ ویڈیو دیکھیں گے وظیفہ نہیں کریں گے، کتنے ایسے ہیں کہ وہ دیکھیں گے اور کر لیں گے وظیفہ، وہ دوسروں کو بتائیں گے تو دوسرے ان کی بات سن کر وظیفہ کریں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کیا کریں اور دعا اچھے انداز میں مانگا کریں اور دعا لمبی مانگا کریں، کیونکہ آپ لوگ بہت محنت سے وظیفہ کرتے ہیں، دعا مانگنے کے وقت جلد بازی کر جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ دعا آرام سے کریں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔